अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एडमिशन का ऐलान जो है वो कर दिया है। एडवर्टाइजमेंट भी आ चुकी है। तो आइए मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीका दिखा देता हूँ। आपने याद रखना है कि ये जो अभी वीडियो है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने न्यू एडमिशन लेना है। कि अगर आपके पास कंप्यूटर है या आपके पास मोबाइल है तो आप घर बैठ के आराम से जो ऑनलाइन एडमिशन है वो भेज सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना पैसे भरने की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल पे सिंपल अकाउंट बनाना है, उसके बाद बाकी छोटा सा फॉर्म है वो फिल करना है। अगर किसी को कोई भी मसला पेश आए ऑनलाइन अप्लाई करने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सारी जो 100% मदद कर दूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करने का तरीका दिखा देता हूँ। अब जब आपने पहली बार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे AIOU। मैं भी आपको मुकम्मल शुरू से अप्लाई करने का तरीका जो है वो बता रहा हूँ। अच्छा, इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये मेन वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। मोबाइल पे भी ये इसी तरह नज़र आती है। तो इस लिंक को आपने ओपन करना है। इसको भी आप ओपन कर सकते हैं, वरना आप एडमिशन सेक्शन में चले जाएँ तो यहाँ पे एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम यहाँ भी आ रहा है। तो मोबाइल पे चूँकि ये नज़र आ रहा होगा लिहाजा आप इसी लिंक को ओपन कर लें। तो दोनों की बात एक ही है। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट का एक जो है वो न्यू पेज ओपन होगा। अब यहाँ से आपने ये जो आपके सामने आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, यहाँ से मतलब एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे इसी सेक्शन पे ऊपर आ रही होती है, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट आप चेक कर लेंगे। ये आ चुकी है, एडमिशन स्प्रिंग ओपन है। अच्छा, अब आपने इस लिंक को जो ही ओपन किया तो आपके सामने जो है वो ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे इन हिदायत को अच्छी तरह पढ़ना है कि अगर आपका जब आप एडमिशन ले लेंगे क्या होगा कि अपना पोर्टल को रोजाना की बेस पे आपने चेक करते रहना है। यूनिवर्सिटी SMS और ईमेल दोनों पे आपको रिप्लाई करेगी, लिहाजा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों आपने ठीक इस्तेमाल करने हैं। अगर तो आपका अकाउंट पहले ही बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड लिख के लॉग इन हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो आप आएंगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर। तो आपके सामने एक जो नई विंडो है इस तरह की ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने एक बात की इंतहाई एहतियात करनी है। पहली बात यह है कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ लिख के और नीचे अपना पासवर्ड बनाते हैं तो अगर आपको मोबाइल के ऊपर एक्टिवेशन कोड नहीं आता तो आपने परेशान नहीं होना। 12 घंटे के बाद इसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आप दोबारा साइन जो लॉग इन हो जाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ईमेल से करते हैं तो ईमेल के ऊपर तो फ़ौरन एक्टिवेशन कोड आ जाता है। मैं फ़िलहाल आपको ईमेल के थ्रू तरीका बता देता हूँ। मोबाइल का भी तरीका दोनों का सेम है। मोबाइल पे कोड आएगा, क्योंकि अक्सर कोड नहीं आता, लिहाजा आप ईमेल या मोबाइल दोनों से बना सकते हैं। तो हम फ़िलहाल देखते हैं कि हम एक ईमेल यूज़ करके अकाउंट जो है वो कैसे एक्टिवेट करवाएंगे। यहाँ पे आपने ईमेल लिख देना है और यहाँ पे पासवर्ड बना देना है और क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे आ चुका है कि योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, काइंडली चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन लिंक। तो अब आपने अपनी ईमेल को चेक करना है। वहाँ पे जो है आपका लिंक जो है वो ऑलरेडी जा चुका है। तो मैं अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये मेरा ईमेल ओपन है और इसमें AIOU एडमिशन, AIOU ऑनलाइन अकाउंट क्रिएटेड, यहाँ पे लिंक जो है वो आ चुका है। मैं इसको कर लूँगा ओपन। जो ही मैं इस मेल को ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखिए कि क्लिक द फॉलोइंग लिंक। अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आप इस लिंक के ऊपर कर देंगे क्लिक। तो ये देखिए कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, काइंडली क्लिक हेयर टू लॉग इन। ठीक है जी, कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, लिहाजा आप यहाँ पे आ जाएंगे क्लिक हेयर पे। अभी हम अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। आपने यहाँ अपना ईमेल और पासवर्ड लगाने के बाद लॉग इन हो जाना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। एक तो फेस टू फेस है। फेस टू फेस से मुराद कि ये वो प्रोग्राम है जो आपने यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना होते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग वो प्रोग्राम होते हैं जो आपने घर बैठ के पढ़ना होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये अभी मैट्रिक के कुछ मैट्रिक एडमिशन ओपन है, FA का एडमिशन ओपन है, कुछ ओपन कोर्सेज हैं। उसके बाद ये B.Ed के प्रोग्राम ओपन है, BA BS 4 ईयर जो है ये काफ़ी सारे प्रोग्राम ओपन है, BBA है, BS
جو آپ بی اے یا بی ایس سی کے بعد کریں گے بی ایس پروگرام، اس کا ایڈمیشن اوپن ہے۔ ایسوسیٹ ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ کن بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایم اے ایم ایس سی کے کافی سارے پروگرام جو ہیں وہ اوپن ہے۔ تو جس پروگرام میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے اس کو آپ سلیکٹ کر کے یہاں پہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا لازمی چیک کر لیں گے، تو یہاں 50% مارکس چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے، اگر آپ نے بی اے بی ایس سی کرنا ہے تو اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بی اے کرنا ہے تو آپ کے میٹرک میں جو ہے وہ ایف اے میں 33% ہونے چاہیے۔ اس طرح بی کام کرنا ہے تو 45 ہونے چاہیے۔ تو یہ نمبر آپ نے لازمی دیکھ لینا اپلائی کرنے سے پہلے۔ تو یہاں بہت سارے پروگرام ایڈمیشن اوپن ہے، بی ایس بوٹنی، عربک، اردو، بی ایس اسلامک اسٹڈی کے بہت سارے پروگرام ہیں، بی بی اے ہے، بی ایس اکنامک ہے، ہسٹری ہے، بی ایس بیالوجی ہے، رائٹ، یہ سارے پروگرام اوپن ہیں۔ اس کے بعد آپ بی بی اے کے پروگرام اگر دیکھ لیں تو جو بی اے یا بی ایس سی کے بعد آپ کریں گے تو یہ پروگرام کافی سارے اوپن ہیں کہ بی بی اے 2.5 ایئر ہے جو آپ بی اے یعنی بیچلر ڈگری کی بات کریں گے۔ یہ وہ ڈگری ہیں جو پاس شدہ ہیں، ان میں 45 اگر آپ کے نمبر ہوں گے تو آپ اس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے پروگرام ہیں، بی ایس اکنامکس ہے، بی ایس انگلش ہے، جو آپ ایسوسیٹ ڈگری کے بعد ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو ہر ایک کے یہاں پہ سائڈ پہ جو ہے وہ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ لازمی دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اوپن ڈسٹینس لرننگ پہ بی ایس پروگرام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایسوسیٹ ڈگری کی ہوئی ہے تو یہ بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہے۔ تو میں فی الحال آپ کو جو ابھی بتانے لگا ہوں کہ میں آپ کو بی ایڈ جو ہے پروگرام ان میں اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں کہ بی ایڈ پروگرام یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو 1.5 ایئر بھی اوپن ہے، تو یہاں پہ جو بی ایڈ پروگرام ہے وہ 2.5 ایئر والے جو ہیں وہ بھی اوپن ہے۔ تو اگر آپ نے بی ایڈ 2.5 ایئر ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کی 14 ایئر ایجوکیشن کم سے کم ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے 1.5 ایئر میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے بھی بیچلر ڈگری یا بی ایس ہوم اکنامکس اس ٹائپ کی ڈگری ہونی چاہیے۔ تو ہم ان میں سے کسی ایک میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں۔ تو آپ کر لیں گے کہ یہ بی ایڈ جو آپ کر رہے ہیں 2.5 ایئر، میں اس کو کر لیتا ہوں سلیکٹ، اور اس کے بعد چیک ایلیجیبلٹی ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اس میں گریجویشن میں نمبر چاہیے 45% نمبر، تو یہ ہم نے آلریڈی کر لیا، تو میں یہاں سے کر لوں گا سلیکٹ پروگرام۔ تو یہ پروگرام میرے سامنے دیکھیں کہ یہ سلیکٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ پروگرام کا نام آ چکا ہے، یہاں پہ ٹریکنگ آئی ڈی، آج میں 29 فروری ہے تو ابھی اپلائی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، تو 6 بج کے تقریباً 7 ہونے والے ہیں، ناٹ سبمٹڈ آ رہا ہے، یہاں پہ آ رہا ہے جی ایکشن اوپن۔ تو اب آپ نے چونکہ اس کا فارم فل کرنا ہے لہٰذا آپ ٹریکنگ آئی ڈی کے اوپر آ جائیں گے، ہم اس کو کر لیں گے، یہاں ٹریکنگ آئی ڈی سے فارم کو اوپن کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہ سیکشن آپ کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ہم جو فارم فل کر رہے ہیں وہ بی ایڈ پروگرام کے لیے، تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ابھی آپ کے پاس آخری ڈگری کون سی ہے، لاسٹ ڈگری آپ کے پاس کون سی ہے۔ اب جو پہلا سیکشن ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے وہ ڈگری انٹر کرنی ہے جو ابھی ہم نے کی ہوئی ہے، تو میں نے جو کیا ہے وہ 14 ایئر گریجویشن کی ہوئی ہے، یہاں سے آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، بیچلر 14 ایئر ایجوکیشن بیچلر، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھ لیں گے کہ یہاں سے آپ نے جو کی ہوئی ہے ڈگری وہ کون سی ہے، تو یہاں پہ آپ بی ایس سی سائنس میں کی، باٹنی میں، زوالوجی میں، یہاں پہ وہ سارے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ آ رہے ہوں گے، آپ نے یہاں سے اپنی ڈگری جو ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے کر لینی ہے کہ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ ڈگری پاس کی تھی، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے کہ آپ نے کب سٹارٹ کی تھی اور آپ نے کب پاس کی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا رول نمبر لکھ لیں گے، اور اس کے بعد اینول سسٹم تھا یا سیمیسٹر سسٹم تھا، سی جی پی اے تھا، ٹوٹل کتنا تھا اور آپ نے لیا کتنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو لاسٹ ٹرمینل ڈگری ہوگی آپ نے اس کی بیس پہ وہ یہاں پہ ٹائپ کرنی ہوتی ہے۔ تو میں نے 14 ایئر کیا، اس کے بعد میں یہ جو بی ایڈ ہے 2.5 ایئر میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، تو میں یہاں اس کو کر دوں گا سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن۔ یہ سارے سیکشن ہم نے باری باری فل کرنے ہیں۔ یہاں پہ وہ پروگرام ہے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے، یہاں پہ 10% ہو چکا ہے، اب میں یہاں سے پروگرام جو ہے وہ سلیکٹ کر لوں گا۔
تو میں نے کس پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے، یہاں پہ میں لوکل میں لینا چاہتا ہوں، انٹرنیشنل میں نہیں، لوکل سے مراد پاکستان میں رہ کے کرنی ڈگری، انٹرنیشنل ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آؤٹ کنٹری ہیں، کسی دوسرے یعنی پاکستان سے آؤٹ سائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کس میں لینا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ بی ایڈ 2.5 ایئر میں، اس کو کر دیں گے آپ ایڈ پروگرام اور نیچے کر دیں گے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن. تو اسی طرح یہ دیکھیے کہ یہ آپ کا سیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ، اور ادھر بھی آپ کا جو ہے 20% آ چکا ہے. اس کے بعد آپ یہاں پہ جو اب آپ کریں گے جی پرسنل انفارمیشن کو سارا فل کر لیں گے، اور اس کے بعد اکیڈمک ریکارڈ یہ وہ. باقی میں یہ جو جلدی آپ کو کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ پروفیشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو آپ ایز اٹ از ایسے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دیں گے تو یہ سیکشن بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں لمبی چوڑی کوئی بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ یہاں پہ کر لیں گے جناب باری باری، چونکہ ہم نے سارے سیکشن پورے کرنے ہیں. کورس انفارمیشن آپ سلیکٹ کر لیں، حالانکہ پرسنل انفارمیشن پہلے کرنی چاہیے لیکن میں نے اس کو مطلب ابھی سکپ کیا ہے. میں باقی آپ کو ابھی سیکشن جو پورے کرنے دکھا رہا ہوں. یہ جو سبجیکٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ یونیورسٹی کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں، آپ یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کو آپ کر لیں ایڈ کورس اور اس کو کر دیں سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دیں. تو یہ سیکشن بھی آپ کا جو ہے سیم اٹ از ایز اے مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ ابھی اکیڈمک ریکارڈ ہے وہ پورا کر لیں. آپ نے 14 ایئر ڈگری کی انفارمیشن انٹر کر دی ہے، ابھی آپ نے میٹرک کی کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کر لیں جی. سب سے پہلے میٹرک کر لیں. میٹرک آپ نے کی سائنس میں کی، آرٹس میں کی، اس کے بعد آپ نے کہاں سے اس کو کیا تھا. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ آپ نے جو سٹارٹ کب کی تھی اور پاس کب کی تھی. اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا لکھ دیں گے رول نمبر، ایگزام ٹائپ اینول تھا، مارکس کتنے لیے، اور اس کے بعد آپ کے جو ٹوٹل مارکس تھے وہ کتنے تھے. یہ آپ نے انتہائی احتیاط سے اپنے سارے جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ سے دیکھ کے اس کو فل کرنا، اور اس کو کر دیں گے سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن. تو آپ کی میٹرک بھی ہوگی، ابھی آپ نے گریجویشن بھی ہوگی، ابھی آپ نے جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ بھی اس کے اندر انٹر کرنی ہے. تو پھر ایڈ ریکارڈ پہ آئیں گے. دوبارہ آپ سن لیں کہ آپ نے دوبارہ جب کرنا ہے تو جب بھی آپ نے کوئی ایجوکیشن لیول یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو کہاں پہ آنا ہے، ایڈ ریکارڈ کے اوپر. اب آپ کر لیں گے جی آپ نے انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ یہاں پہ کرنا ہے. تو میں نے کی ہوئی ہے FSC. اس کے بعد آپ نے کس بورڈ سے کی تھی، اس کے بعد آپ نے یہ کب پاس کی تھی. میں نے 12 میں پاس کی، تو اس کا مطلب ہے سٹارٹنگ ایئر اگر 10 تھا تو ظاہر ہے پاسنگ ایئر جو ہے وہ 12 میں ہوگی. رائٹ. رول نمبر یہاں پہ لکھ دیں گے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اینول کیا تھا، کتنے مارکس لیے تھے، اور اس کے بعد جو ٹوٹل مارکس تھے یہاں پہ لکھیں گے ٹوٹل مارکس اور آپ نے لیے کتنے، اور سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن جو ہے وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہاں پہ ساری کوالیفیکیشن جو ہے وہ انٹر کرنی ہے. میں نے گریجویشن کی ہوئی تھی، میٹرک اور FSC. اگر آپ نے ماسٹر بھی کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو کر لیں چیک اور سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن کر دیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ سیکشن بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے. ابھی ہم پرسنل انفارمیشن کو فل کرتے ہیں. یہ سیکشن بڑا ہے، میں اس کو آپ نے انتہائی احتیاط سے استعمال کرنا ہے، خاص طور پہ اپنا نیم، CNIC، یہ ساری چیزیں. تو یہاں میٹرک سرٹیفکیٹ آپ نے اپنے سامنے رکھ دینا ہے اور اپنا نام اچھے طریقے سے فل کرنا ہے. تو یہاں میں اپنا ہی نام یوز کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میل، سنگل ہیں یا میریڈ ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یہاں پہ کر لیں. تو یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دینا ہے، میل، اپنی ڈیٹ آف برتھ آپ انٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے ریلیجن، بلڈ گروپ اگر جو بھی ہے آپ کا، میرا بھی پازیٹیو ہے، اور اس کے بعد ڈسیبلٹی اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. فادر کیا کرتے ہیں، فادر کا نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور زندہ ہیں، اور ان کا شعبہ کیا ہے، تو جاب کرتے ہیں یا جاب لیس ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے، یا لیبر ہے، جو بھی ہے. اس کے بعد آپ نے والد صاحب کا موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کر دینا ہے. یہاں سے کوڈ سلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کا موبائل نمبر انٹر کر دیں گے. یہ سیکشن ہو گیا جی. اس کے بعد نیکسٹ سیکشن ہے جی گارڈین انفارمیشن. اگر جو آپ نے اوپر والدین کا کر دیا، اگر کوئی اور گارڈین ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو
کاپی ایز فادر انفارمیشن، آپ اس پہ کلک کر دیں. تو اگر نہیں کرنا چاہتے تو بے شک آپ نہ کریں، کیونکہ آلریڈی اوپر انفارمیشن آ چکی ہے. یہ بھی ختم ہو گیا سیکشن. نیکسٹ آ جائیں. یہاں پہ نیشنلٹی سلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا CNIC نمبر انٹر کر دیں گے. یہاں پہ پاکستان جو آپ کا صوبہ ہے وہ کر دیں گے. اس کے بعد آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے آپ وہ کر دیں گے. اس کے بعد جو تحصیل اس کی بنتی ہے، اور یہاں پہ آپ نے اپنا مکمل ایڈریس لکھ دینا ہے. یہاں پہ آپ نے مکمل ایڈریس لکھنا ہے. یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہاں پہ اس پورشن میں آپ کا جو ایڈریس ہے وہ نہ آ رہا ہو تو تھوڑا سا ایڈریس یہاں لکھ دیں، اور باقی سارا ایڈریس یہ جو نیچے لائن بنی ہوئی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ شہر میں رہتے ہیں یا دیہات میں رہتے ہیں. تو اس کے بعد اس کا ڈسٹرکٹ کا جو پوسٹل کوڈ ہے وہ لازمی لکھنا ہے. وہ پوسٹل کوڈ آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں کہ جس کا بھی آپ نے چیک کرنا ہو. فرض کرو آپ سرگودا کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو سرگودا پوسٹل کوڈ اس طرح کر کے آپ لکھ دیں گے، انٹر کر دیں گے تو سرگودا کا پوسٹل کوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا. نیکسٹ آ گیا جی، جو انفارمیشن آپ نے اوپر دے دی ہے اگر تو وہی آپ کا جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہی ٹھیک ہے، تو آپ کو یہاں پہ دوبارہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس اور ہے اور آپ ابھی کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو یہاں اپنا ایڈریس لکھنا ہے وہ اس طرح کا ہو کہ اس کے اوپر ڈاک بھی پہنچ جائے. تو اگر آپ کا پرماننٹ ایڈریس جو ہے وہ مختلف تھا اور جو عرضی ابھی ایڈریس ہے وہ مختلف ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ وہ سارا فل کریں گے. اس ایک لائن میں نہ آ رہا تو آپ ان 2 لائنوں میں، اور پوسٹل کوڈ پھر اس علاقے اس ڈسٹرکٹ کا آپ نے لکھنا ہے جس میں آپ ابھی رہ رہے ہیں. نہیں تو اگر وہ پیچھے والا ایڈریس ہی آپ کا پرماننٹ اور جو موجودہ ایڈریس ہے وہ سیم ہے تو آپ اس پہ کر دیں گے تو یہ سیکشن بھی اس طرح ہو جائے گا. نیکسٹ ہے جی ڈسٹرکٹ لیول ڈومیسائل، آپ کا پنجاب کا ہے یا آپ کا جو آپ کا ضلع ہے وہ آپ کر دیں گے. ای میل اگر ہے تو زبردست ہے، اپنا ای میل لکھ دیں گے. ٹیلی فون نمبر لکھ دیں گے. آپ کا موبائل اپنا یہاں پہ آپ نے موبائل اچھے طریقے سے کوڈ دیکھ کے لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ سارا لکھنے کے بعد آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جن کے ساتھ یہ سٹار بنا ہوا ہے نا وہ فیلڈ بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کو آپ نے فل کرنا لازمی ہے. تو آئی ہیئر بائی کنفرم دیٹ انفارمیشن پہ کریں گے، اس کو کر دیں گے چیک اور سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن پہ کر دیں گے کلک. اب یہ ہمارا جو آخری سیکشن ہے وہ یہ فوٹوگراف وغیرہ اپلوڈ کرنے کا ہے جو آپ نے بنائی ہوں گی. ظاہر آپ نے ڈاکومنٹ کی ساری آپ پکچر بنا لیں گے. سب سے پہلے اپنا تو یہ فوٹو آپ اپلوڈ کر دیں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کریں گے نا اپلوڈ، ایکشن اپلوڈ، تو دیکھیے پکچر آپ کی آ چکی. اب باری باری آپ نے اسی طرح اپنا CNIC اپلوڈ کر دینا ہے. فوٹو پہلے کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کر دینا اپنا CNIC کے بعد CNIC فوٹو کے بعد آپ نے اپنا CNIC اپلوڈ کرنا ہے. تو اس کا میں آپ کو ٹپ بتا دیتا ہوں. یہ میرا CNIC ہے، اس میں یہ دونوں تصویریں میں نے اوپر نیچے رکھ دی ہیں. مائکروسافٹ ورڈ اوپن ہے میرے پاس، تو میں اس کو کر لوں گا ایکسپورٹ کر کے اس کی PDF بنا لوں گا. رائٹ، تو یہ فائل جو ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گا. تو اس طرح یہ میرے سامنے PDF بنے. میں نے بس اس کو تھوڑا سا چھپا دیا ہے پرائیویسی کی خاطر. بس ویٹ کرنا ہے اور دیکھیے گا کہ ہماری جو پکچر ہے وہ سکسیسفلی اپلوڈ ہو گئی ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو بھی کر دوں گا اپلوڈ. تو یہ پہلا میری پکچر بھی میں نے اپلوڈ سکسیسفل کر دی ہے. ابھی میں نے بے فارم سلیکٹ کر کے اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا اور ویٹ کروں گا. یہ اس کو کر دیں گے اپلوڈ. اسی طرح لوکل ڈومیسائل اگر آپ کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں. فادر CNIC اب مینڈیٹری ہے، یہ آپ نے فادر CNIC اپلوڈ کر دینا ہے. اس کی بھی ظاہر ہے آپ پہلے PDF فائل جو ہے وہ بنا لیں گے تو وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوگی. PDF فائل بنانے کا یہی ہے نا کہ 2 پکچر بنا لیں، ان کو اکٹھا مرج کر کے اس کی PDF بن جائے گی. اگر مزید کوئی ایشو ہو کسی کو تو وہ پوچھ سکتا ہے. یہ CNIC بھی ہو گیا. اس کے بعد آپ نے میٹرک کی سند اپلوڈ کر دینی ہے. اپلوڈ کو سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد آپ نے FSC کی سند سلیکٹ کر لینی ہے اور اپلوڈ کر دینی ہے. FSC کی بھی کر دیں گے. ظاہر ہے موبائل میرے تو یہ PC میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن آپ کا جو ہوگا موبائل اس کی گیلری میں کہیں پڑی ہوں گی. اگر آپ نے یہاں پہ آیا کہ BEd اینی ادر وہ کوئی کی ہوئی ہے یا بیچولر BA جو بھی آپ کی ڈگری ہے وہ آپ بیچولر آف ڈگری اپلوڈ یہاں پہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اپلوڈ. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کا فوٹو ہونا ضروری ہے، آپ کا بے فارم ہونا ضروری ہے، آپ کی میٹرک کی سند، FA کی سند، یہ BEd ایسوسیٹ ڈگری کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ گریجویشن والے پہ جو ہے ظاہر ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے اور سیو اینڈ کر دیں گے نیکسٹ.
तभी आप देखिए कि आपके फ़ोटोग्राफ सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो आपने पिक्चर को अगर ये कहे कि रिसाइज़ करना है तो ऑनलाइन काफ़ी ऐप मौजूद हैं, पिक्चर को आप वहाँ से रिसाइज़ भी कर सकते हैं। कि सारे सेक्शन इसी तरह कंप्लीट हो जाएंगे, बारी बारी आप देख रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आ रहा है 99, तो इसका मतलब है कि हमारा 100% जो है वो सारा हो चुका है। जो 1% रहता है वो क्या रहता है, आपने आ जाना है नीचे। जब ये सारे सेक्शन कंप्लीट हो, जो एक भी यहाँ कलर ग्रीन ना हो तो इसका मतलब है कि उसको आपने चेक कर लेना है कि उसमें कोई इशू ना हो। यहाँ पे आपने कर देना है सेलेक्ट ऑल पे क्लिक और कर देना है सबमिट। सबमिट कर देंगे तो आपसे एक मरतबा वो कंफर्मेशन का भी कहेगा। तो ये देखिए कि यहाँ पे 100% आ चुका है और यहाँ पे जो है वो आपका चालान आ जाएगा। इस सेक्शन में आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपका चालान डाउनलोड होना है। चालान डाउनलोड होने के बाद आपने उसको कर लेना है प्रिंट या इजी पैसा, तो इस तरह का आपके सामने आ जाएगा और आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने चालान आ जाएगा। अगर आप फ़ी लेट करवा रहे हैं तो 5500 होगी, अगर वेरिएंट ड्यू डेट कराते हैं तो 45 होगी। इसी तरह की चालान आ जाएगा, आप इसको पे कर देंगे। इसी तरह आपका एडमिशन एक लिहाज से आपकी तरफ से मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने यूनिवर्सिटी रिस्पांस का इंतज़ार करना है कि यूनिवर्सिटी आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाती। आपने वक्तन फ़वक्तन यूनिवर्सिटी का जो आपने पोर्टल बनाया इसको आपने चेक करते रहना है कि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं लगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, बस अपना मोबाइल ऑन रखना है, उसको चेक करते रहना है और उसके बाद अपना ईमेल चेक करते रहना है। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो आप डॉक्यूमेंट का ही ज़्यादातर होगा, वो आपने डॉक्यूमेंट अगर वो कहें कि आप दोबारा अपलोड करें तो उनकी कोई अच्छी सी पिक्चर बना के टेस्ट करवा के आपने दोबारा जो है वो पिक्चर अपलोड कर देनी है। तो ये मुख्तसर सा एक तरीका था कि आपने कैसे AIUU में एडमिशन लेना है। उसके बाद अब आपको जो है कुछ महीना ठहर के आपको एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगी कितने बजे और किस टाइम पे आपने जो अपना एडमिशन है वो सबमिट किया है, यहाँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे स्टेटस आ रहा है एडमिशन का, तो आपकी ऑलरेडी एडमिशन जो है वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो चली गई होगी। तो अब आप चेक कर लें, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे गौर से देखिए आ गया एक लिंक आ चुका है और उसके नीचे आपका यूज़र ID और पासवर्ड भी आ चुका है। तो ये उस वक्त होगा, यानी यहाँ पे भी आप देखें कि जब आपने फ़ी पे करनी है तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपकी फ़ी जो है वो पेड हो चुके हैं, तो यहाँ पे पेड आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं पेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया और यहाँ पे जब ये चेंज हो जाएगा तो उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद आपने देखना है तो ये लिंक आपको मिलेगा एडमिशन कंफर्मेशन का, आपको वैसे मैसेज भी आएगा। तो ये जो एक ग्रीन सी पट्टी नज़र आ रही है इसके ऊपर CMS पोर्टल का आपके सामने यहाँ पे लिंक ओपन है और यहाँ यूज़र ID पासवर्ड ओपन हो चुका है, आ चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप जब तो जब आप उधर क्लिक किया तो ये आपके सामने ओपन हुआ। अब ये आपका वो सारा है जो CMS पोर्टल है। तो अब आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी आपको यूनिवर्सिटी ने जारी किया है वो यहाँ पे इंटर करके तो आगे आपको ट्यूटर इन्फॉर्मेशन, बुक की इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ इस पोर्टल से आपको मिलना है। जो बैक वाला जो पोर्टल था उससे सिर्फ आपको क्या मिला है, उससे सिर्फ आपको सारी जो थी वो एडमिशन कंफर्म वगैरह हुआ है। तो ये एक मुख्तसर सा तरीक़ेकार था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको बुक और इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी, यहाँ पे सिर्फ आपको एडमिशन कंफर्मेशन की मिलनी है, जबकि आपका सारा रिकॉर्ड फिर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।